السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بخت نصر کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سب سے ظالم اور سفاک انسان بخت نصر کو حاکم بنا کر بھیج دیا۔ بخت نصر نے 1,00,000 اسرائیلی باشندوں کو قتل کروا دیا۔ 1,00,000 بنی اسرائیلی باشندوں کو ملک شام سے نکال دیا۔ 1,00,000 کو غلام بنا دیا۔ حضرت عزیر بھی انہی قیدیوں میں موجود تھے۔ قوم عمالقہ نے بت نصر کے پاس ایک بچے کو پڑا ہوا پایا۔ چونکہ اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہ تھا تو انہوں نے اس کو بخت نصر کا نام دیا، یعنی نصر بت کا بیٹا۔ جب وہ بڑا ہوا تو قہر آصف کی سلطنت بابل پر اس کو گورنر بنا دیا گیا۔ بخت نصر بہت زیادہ ظالم تھا۔ وہ بیت المقدس کی طرف گیا اور اس نے تمام بنی اسرائیلیوں کو ختم کر دیا۔ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ شاید ہی کسی بادشاہ نے کسی قوم کے ساتھ کیا ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب بخت نصر کی قید سے چھوٹ کر بھاگے تو انہوں نے جب آ کر بیت المقدس کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہر طرف پھل اگے ہوئے ہیں، درخت پھلوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی انسان موجود نہیں جو اس کو کھا سکے۔ وہاں پر ہر طرف بربادی ہی بربادی تھی، کوئی وہاں پر رہائشی موجود نہیں تھا اور وہاں پر ہر طرف صرف ایک ہو کا عالم تھا۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس ویران بستی کو کون آباد کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے خچر کو لیا، وہاں سے کچھ پھل توڑے اور اپنے تھیلے میں ڈالے اور چل پڑے۔ راستے میں ان کو نیند آئی تو وہ کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو اس وقت وہ بڑی حیران تھے، مگر ہوا کیا کہ جب حضرت عزیر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس طرح ویران بستی کو کون آباد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور وہ 70 سال سوتے رہے۔ 70 سال بعد فارس کا ایک بادشاہ بیت المقدس کے اس ویرانے سے گزرا اور اس نے جب یہ تمام تاریخ کے بارے میں پتہ کیا، تمام باتوں کے بارے میں معلوم کیا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام جگہوں سے بنی اسرائیلیوں کو ڈھونڈا اور ان کو وہاں پر دوبارہ آباد کیا اور ان کو تمام طرح کی آسائشیں مہیا کیں۔ اسی تمام اثناء میں 30 سال کا زمانہ اور گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ تم کتنی دیر سوتے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دن کا ایک حصہ یا صبح سے لے کر عصر تک سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم 100 سال سوتے رہے ہو۔ اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے کو دیکھو، وہ انگوروں کا جوس جو تم نے تھیلے میں ڈالا تھا وہ ویسے ہی تازہ ہے
اور وہ پھل بھی تر و تازہ ہیں، اور ہم ایسے ہی انسانوں کو قیامت کے بعد، ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ صرف فرماتے ہیں کن فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر بیٹھ کر اپنی بستی میں آئے تو وہاں پہ دیکھا کہ ہر طرف تو بہت زیادہ حشاش بشاش ہے، تمام لوگ بہت خوشی سے پھر رہے ہیں اور پہلے کی طرح گہما گہمی ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ 100 سال بعد اٹھے، جب ان کی روح کو روکا گیا تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، ان کے بال بھی کالے تھے اور وہ جوان تھے۔ جب انہوں نے جا کر کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں عزیر ہوں، تو کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس بات کو ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان کا بیٹا 118 سال کا ہو چکا تھا اور ان کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہاں پر ایک بڑھیا تھی جس کی عمر لگ بھگ 100 سے اوپر تھی، 100 سے کچھ سال اوپر تھی، تو اس بڑھیا کو لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حضرت عزیر ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میری تو آنکھیں اب بہت کمزور ہو چکی ہیں اور مجھے فالج ہو چکا ہے، میں تو نہیں پہچان سکتی، لیکن ایک نشانی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو وہ بڑھیا کی آنکھیں واپس آ گئیں اور اس کا فالج ختم ہو گیا۔ تو اس عورت نے دیکھ کے کہا ہاں یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی اور کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا موسا تھا، تو جب ان کے کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہاں پر وہ مسح موجود تھا۔ تیسری نشانی انہوں نے پوچھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو توریت زبانی یاد تھی۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ بخت نصر نے تمام توریت کے عالموں کو قتل کروا دیا تھا اور تمام توریت کی تختیوں کو جلا دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہ تھا جس کو دیکھ کر ملا کر یہ یقین کیا جاتا کہ یہ سچ میں حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو وہاں پر ایک بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ جب تمام عالموں کو قتل کیا جا رہا تھا تو میرے باپ نے ایک توریت کے نسخے کو انگوروں کی بیل کے ایک درخت کے بیل کے نیچے چھپا دیا تھا زمین میں، اگر مجھے وہ جگہ مل جائے تو میں ان کی توریت کو اس کے ساتھ میچ کر سکتا ہوں۔ تو بعد میں پھر اس نسخے کو ڈھونڈ لیا گیا اور جب حضرت عزیر علیہ السلام کی توریت جو وہ تلاوت کر رہے تھے اس کو اس کے ساتھ میچ کیا گیا تو بالکل وہی تھی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر سورۃ بقرہ میں کیا ہے، اور اس سے یہ ثابت کرنا منظور تھا کہ اللہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، اللہ جسے چاہے جیسے حالات میں رکھے، اور اللہ جب چاہے دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل کرے اور ہم پر نیک اور اچھے حکمران نافذ کرے، کیونکہ انسان عوام جیسی ہوتی ہے اللہ اس پر ایسے ہی حکمران نازل فرماتا ہے۔